بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو میرے خیال میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ فیبری 8 کو 2024 کو، یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ جناب اس پہ الیکشنز ہوں گے اور سب تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے بہت اہم ہے جس پہ ہمیں کلیئرٹی چاہیے۔ کلیئرٹی اس لیے چاہیے کہ عدالت سے کلیئرٹی چاہیے، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک کورٹ میں ایک کیس کیا ہوا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ جناب ٹکٹ پہ تو جناب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی تو بین نہیں ہوئی، بلے کا نشان بین ہوا ہے۔ سو اگر پی ٹی آئی نہیں بین ہوئی ہے اور ٹکٹ پہ جناب آزاد حیثیت سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں فار ون ریزن اور دی ادر، وہ سب کو پتہ ہے کس وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ بعد میں جو شکوک و شبہات ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب یہ آزاد امیدوار جو ہیں ان میں سے میجورٹی جو امیدوار ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ مل جائیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے نون کے ساتھ مل جائیں، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں، اور جو بھی حکومت فارم کرنے جا رہا ہو اس کے اندر ان کے اندر کوئی نمبرز کی کمی ہو تو وہ آزاد جو امیدوار ہیں ان کو ٹیپ کر لیں، یعنی کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یا تو ان سے ریکویسٹ کر لیں۔ ریکویسٹ خیر سردہ کوئی نہیں آج کل، لیکن اینی ویز ہو سکتا ہے کہ فرینکنسٹائن چل بڑے ڈالر ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، بوریوں کے منہ ہوتے ہیں، وہ کھل جائے تو وہ ریزسٹ نہ کر سکیں۔ سو اب ان امیدواروں کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو لوگ جو آزاد امیدوار ہیں وہ کسی اور پارٹی کی طرف نہ جائیں، ان کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پلی لی، جو کورٹ میں پلی لی، اس کا فیصلہ جو ہے جناب وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اگر وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے تو دیٹ مینز کہ ابھی تک ایز سچ کوئی پتہ نہیں کہ وہ آزاد امیدوار کدھر جائیں گے۔ ایک ٹائم سپین ہوتا ہے جناب الیکشن جیتنے کے بعد کہ وہ آزاد امیدوار جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرف جائیں گے۔ سو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے تاکہ وہ کسی اور طرف نہ جائیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی بھی لوگ جو ہے، جو اس وقت جو تھوڑے بہت کرتا دھرتا لوگ ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں، وہ جناب ان کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور اگر ادھر ادھر ہو جائیں گے تو ان کا خیال غلط نہیں ہے، اس میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے، لیکن کلیئرٹی کورٹ کی طرف سے ابھی تک ایسا سچ نہیں آئی۔ تو جب نہیں آئی ہے تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، نون لیگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جے یو آئی کی طرف جا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ سو اس پہ کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے، اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ زیادہ نمبرز میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس بار۔ اب یہ ایک بڑی سچویشن ہے کہ کون کس طرف جائے گا اور کون حکومت بنائے گا، لیکن اس وقت جو پرسیپشن بنا ہوا ہے اور اس وقت جو نظر آ رہے ہیں حالات، جو ویو چل رہی ہے وہ یہ ہے جناب کہ نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے پچھلے کچھ روز سے 2-3 روز سے جس کا تقاریر کر رہے ہیں اور جو ان کا کمفرٹ لیول ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ جیسے بات چیت نہیں کرتے ہیں بیٹھ کے کسی کے ساتھ، اس طرح جلسوں میں بات چیت کر رہے ہیں۔ دیٹ شوز، ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ ہی از آل سیٹ to become the Prime Minister of Pakistan for the 4th time۔ کیا یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ شہباز شریف صاحب کے آخری وقت میں کوئی اور رنگ تو نہیں دکھا دیں گے؟ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب آ جائے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے جناب رات کو بیٹھ کے گوہیبند سگار لگا کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نام جو اس وقت چل رہے ہیں وہ نہ ہوں وزیر اعظم، اور ان میں سے کوئی اور وزیر اعظم بن جائے جس کا نام شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہو۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کو آج میں نے پھر تکلیف دی ہے، میرے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی۔ شاہد صاحب بڑے خوش ہیں، کہتے ہیں جی میں بڑا خوش ہوں کہ میں اس سسٹم کا یعنی کہ الیکشنز کا حصہ نہیں ہوں، اینڈ ہی از ویری کنٹینٹڈ، ویری سیٹسفائڈ۔ ایک آپ کا ایک چھوٹا سا کلپ پہلے دکھا دوں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بڑا خوش ہیں کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا۔ دکھائی جی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں زیادہ مطمئن ہوتا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا، کہ ایسے الیکشن کا جو ملک کو انتشار اور خرابی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا، کم از کم اس برائی کے اندر میں نے حصہ نہیں ڈالا۔ یہ برائی کیوں کہہ رہے ہیں آپ الیکشن کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بات سگار اب نہیں ملتے، نہیں ملتے، نہیں ملتے۔ نہیں لوگ میں باہر جاتا کر رہے ہوں، میں سگار پیتا نہیں ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں جی وہ لے آئے، تو وہ پتہ چلا کہ وہ اب نہیں ملتے۔ اچھا، اس کی میں وجہ اچھا یہ منو سکھا دیو جی۔ جی سانو تو یہی دس دے رہے ہیں کہ اسی کوہیبن سگار پی رہے ہیں۔ ہاں، کوہیبا سگار کیوبن ہے، وہ اب نہیں ملتا۔ اچھا،
تو پھر کیڑے سگار پی رہے ہوتے سانو کیوں دھوکھا دے؟ نہیں وہ سگار بس لے آتے کہیں بلیک مارکیٹ سے آتے ہیں, بازار میں نہیں بکتا ہے. اچھا باہر سے بھی نہیں اگر آپ ملتے؟ پینے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ بس کر میں تو ایم ناٹ انٹو سگار. وہ بھی 50,000 روپے کا ایک سگار ہو گیا. نہیں نہیں میں اس کام میں نہیں پہنتا جی. وہ کسی زمانے میں مشرف صاحب ہوتے تھے, ان کو سگار پینے کا بڑا شوق تھا اور وہ آفر بھی بڑا کرتے تھے, اور ان کے ساتھ جو پولیٹیشین تھے وہ بڑا خوش رہتے تھے. شیخ رشید بڑے خوش رہتے تھے, وہ بھی کافی جناب سگار پی لیتے تھے ان سے لے کے. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیا وجہ ہے, تو ابھی آپ نے کہا الیکشن ٹائم پہ ہو رہے ہیں 8 تاریخ, تو پرسوں میں ایک شادی پہ تھا تو وہاں لوگ یہی بات کرتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. تو ایک بندہ وہ بڑا تنگ آیا ہوا تھا, اسے کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, کیونکہ رزلٹ تو آ چکا ہے. اس کے آپ الیکشن کے ڈیلے کی بات کر رہے ہیں, یار رزلٹ آپ کو آ گیا. تو اس لیے لوگ بڑی پریشانی میں ہیں. تو میں اسے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس پریشانی میں نہیں ہوں. اس لیے میں اچھا یہ ویسے آپس کی بات ہے, یہ 18 میں بھی تو اسی قسم کا پرسیپشن بنا ہوا تھا کہ جناب پی ٹی آئی آ رہی ہے. 18 میں کوئی کامیابی ہوئی تھی؟ نہیں تو کی ہوئی ایسی نہیں کامیابی ہوئی تھی, کیا ہوا تھا اس کا, کیا ملک پہ کیا اثر ہوا ہے؟ اچھا ابھی آپ یہ بتا رہے کہ 18 کا طریقہ کامیاب تھا کہ آج آپ اس کو پھر دہرائیں گے. بہرحال وہ چھوڑے جی, یہ باتیں لگی رہے گی. مطلب کہ وہی چیز آپ ریپیٹ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں لوگ کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کچھ نہیں کہتا ہوں. میں تو لوگ آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ کیا ہوا الیکشن ڈلے کا, وہ بندے نے وہ کہتا ہے جناب الیکشن کی کرانے تھے. میں پرسوں میں اس دن سے ہنس رہا ہوں, اس لیے یو آر سیٹسفائیڈ کہ جناب ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, میں نہیں لڑ رہا الیکشن. کوئی پولیس لگی ہے امیدواروں کے پیچھے, امیدوار آگے بھاگ رہے ہیں, پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, ایک تماشا لگا ہوا. یہ بات صحیح ہے. میں بھی تلنگانہ سے ہو کے آیا ہوں. اچھا کوئی الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے, یقین کریں. اچھا کوئی الیکشن کا ماحول نہیں, بالکل ٹھنڈ, سڑک پہ یہاں سے وہاں تک. اب شہر چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, بالکل ٹھنڈ, لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیونکہ لوگ حقیقت سے آپ بتا رہا ہوں کہ اس الیکشن کو اپنے مسائل کا حل نہیں سمجھتے. اور یہ الیکشن شاید بدقسمتی سے اللہ نہ کرے مزید انتشار ہی دیں گے ملک کو. بہرحال اللہ کرم کرے. انتشار ان واٹ سینس کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی؟ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. آپ آگے کے راستے کا تعین نہیں کر سکے ہیں, کیا کریں گے؟ کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. ہر قسم کے مسائل ہیں, مسائل اتنے پیچیدہ ہو گئے کہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ کم از کم ایک اشرے کی بات ہے جو آپ نے, اگر آپ آج کام کرنا شروع کریں گے, اگر آپ وہی کرتے رہے جو پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں, جو عمران خان صاحب نے کیا 3 سال 8 مہینے, پھر جو پی ڈی ایم کی کولیشن گورنمنٹ تھی اس نے کیا 16 مہینے, یہ تو کچھ نہیں دے گا. سو یہ پی ڈی ایم 2 بنتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ وہ تقریباً وہی بات چل رہی ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی, اس میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی تو شاید اس میں الیکشن میں نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد ہو گئے سارے. ہاں لیکن یہ بھی ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے نا کہ وہ ایک پلی لے کے گئے ہوئے کورٹ میں, وہاں پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا سلمان اکرم راجہ, اینڈ کہ جناب آزاد امیدوار ٹکٹ تو ساڑھے کو لیتے نے, بلے کا نشان بین ہوا ہے, کدھر یہ نہ ہوئے کل تتر پتر ہو جانا. لیکن اس جماعت کو اور نشان دینا چاہیے تھا, یونیفائڈ نشان ہونا چاہیے تھا اگر وہ جماعت رجسٹرڈ ہے تو. یہ عجیب سی بات ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ اس میں اس چیز کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کو اپنے امیدواروں سے کو حلف لینا چاہیے, نہیں عوام کے سامنے کہ جی میں اس پارٹی کا امیدوار ہوں. میں یہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوا تھا سینٹ کے الیکشن میں. اچھا وہ جو نشان تھا اس کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا کہ اس میں جو سائن کیا وہ میاں نواز شریف نے کیا ہے اور وہ نہیں ہے پارٹی کے رہنما, تو غلط ہو گیا, تو یہ سب آزاد ہو گئے, کوئی شخص کہیں نہیں گیا تھا. اور پھر اس سے بھی زیادہ بدنصیبی ان جماعتوں کی ہوگی جو ان لوگوں کو لیں گے. یہ ہارس ریڈنگ کی ٹریڈیشن ہے, ہم اس کو پھر زندہ کر دیں گے. آپ بوریاں دے منہ کھلن گے, پیسے شیسے چلن گے, ان بوریوں تو علاوہ بھی ساڑھے کو طریقے آئے ہیں 3-4 اور کیڑے نے, میں نہیں بس بوریاں تو علاوہ کیڑے نے, بس طریقے لب لینے سی. اچھا چلو تسی کہندے ہو تو مان جانے ویسے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں جناب کہ یہ کچھ ابھی ایک اور یہاں پہ کہانی شروع ہو گئی ہے, وہ ہوتا یہی ہے کہ گورنمنٹ ابھی فارم نہیں ہوئی ہوتی نا, ویسے بھی ہماری عادت ہے سب لوگوں کی
کہ جناب بھائی گورنمنٹ ابھی فارم نہیں ہوئی ہوتی تو پہلے ہی کہتے ہیں لوگ جناب اے حکومت جڑی ہے 3 مہینے چلے گی، 1.5 سال چلے گی، 11 مہینے چلے گی، 7 مہینے چلے گی. یہ حکومت چلے گی زیادہ عرصہ 5 سال پورے کر لے گی، جو بھی حکومت بنتی ہے، جو بھی بناتا. لیکن میرا اس کی چلنے کی مدت سے تعلق نہیں ہے. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کرے گی کیا، وہ کرے گی کچھ بھی نہیں. مدت تو 5 سال بھی پورے کر لے، وہ وقت ضائع ہی کرے گی ملک کا. اچھا، تو پھر کرایا کیا جائے، کیا جائے؟ کرایا کیا جائے کہ آپ کے اوپر کنڈیشنز بھی ہیں نا. میں تو کچھ نہیں کہتا ہوں نا. کچھ کیا بھی کرو نا، نہ کہہ کے بھی کچھ بڑا کچھ کہہ جاتا. میں نے یہ کہا کہ یہ حکومت، کیونکہ آج آپ نے بیٹھ کر ایک آگے کا راستہ طے نہیں کیا. آج اس کی ضرورت ہے ملک کو. ورنہ عمران خان صاحب بھی حکومت کر چکے ہیں، یہ جو کولیشن بنے گا یہ بھی حکومت کر چکا ہے. تو انہوں نے کیا سبق حاصل کیے اس 5 مہینے میں، اب وہ بہتر کام کرنا شروع کر دیں گے؟ کچھ نہیں. کہ عمران خان صاحب نے سیکھا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں بیٹھ سکتا؟ کیا جو یہ کولیشن ہے کہ اس نے کچھ حاصل کر لی؟ بلکہ ابھی تو وہ سب ایک دوسرے کی پر تنقید کر رہے ہیں کہ تم نے یہ بلیم گیم. حکومت ایک ہی تھی، سارے وزیر تھے اس میں. صحیح بات. اس کا حصہ تھے، ووٹ ڈالتے تھے، کابینہ میں تھے. 16 مہینے جو تھے جی 16، وہ کہتے نہیں وہ بڑا خراب تھا، وہ کہتے یہ بڑا خراب تھا. تو کل پھر اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں، کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جناب کل کو اگر کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑے گی تو ہم بنائیں گے. جی پیپلز پارٹی تو کھل کے کہہ. ٹھیک ہے، پھر تنقید نہ کرے. ہاں وہی نا. اور اتنی اس قسم کی تنقید جو ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ پیپل ڈونٹ بائی دس تھنگ ناؤ؟ نہیں، دے ڈونٹ. دیکھیے لوگ یہ باتیں نہیں سننا چاہتے، وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. وہ لوگ، نوجوان یہاں کا روزگار چاہتا ہے، کوئی بہتر مستقبل چاہتا ہے. اس کی بات تو ہم کر نہیں سکتے کہ ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مینیفیسٹو ہم نے بنا دیے ہیں اور ہر ایک کو پتا کہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا. اس لیے بڑی ایک، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں انتشار ہی ہوگا بدقسمتی سے. So there is no way forward. انتشار ہی ہوگا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اینڈ اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز گوئنگ فار الیکشنز. کیونکہ رات جی شادی والا قصہ سنایا تسی کہ انہیں پوچھا جی، تسی پوچھا جی کہ الیکشن تو کہڑے الیکشنز؟ ہاں لوگ کہتے ہیں الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. تو اس آدمی نے کہا جی وہ رزلٹ آ چکے ہیں، الیکشن میں کی کرنا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی پارٹی جو ہے الیکشن کے بعد بنانے جا رہے ہیں، اس کو کیا؟ میری کوئی پارٹی نہیں ہے. میری یہ سوچ ہے کہ ایک پارٹی ہونی چاہیے. اچھا. اور ایک یقیناً ملک میں پارٹی بنے گی، اور میں اپنے سیاست کا فیصلہ الیکشن کے بعد کروں گا کیا کرنا ہے. ایک پارٹی کی ضرورت ہے جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے، حل کی بات کر سکے، بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کے ایک جمہوری اخلاقی قدروں کے مطابق سیاست کرے. اور اس کی میں سمجھتا ہوں آج بہت سپیس ہے. وہ سپیس یہ تینوں بڑی جماعتوں نے کریٹ کی ہے اپنے عمل سے، کہ وہ ملک کو نہ وہ سیاست دے سکے ہیں، نہ وہ ڈیلیوری دے سکے ہیں، نہ مسائل کو حل کر سکے ہیں، بلکہ اضافہ ہی کیا ہے. اور سیاست کا معیار آپ یقین کریں کہ روز بروز گرتا جا رہا ہے. وہ تو خیر نظر آ رہا ہے سامنے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. there is no argument about that. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ پارٹی بنانے جا رہے ہیں الیکشنز کے بعد، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کیا وے فارورڈ دے سکتے ہیں، کیا ایسی چیز دے سکتے ہیں جو حل نکال سکے؟ جی بالکل حل. آپ ایک پلان دیں گے کہ ہم یہ طریقہ کار ہے، یہ ایسے مسائل حل ہوں گے، یہ آپ کو ریفارم کرنے ہیں. اوکے، what do you have in your mind؟ کیسے حل ہوگی؟ دیکھیے یہ کوئی ایک موضوعاتی فیصلہ نہیں ہوتا. اکانومی بھی ہے، اکانومی کو درست کرنے کے لیے آپ کو باقی ہر چیز کو درست کرنا پڑتا ہے. کیا سیاسی انتشار میں اکانومی درست ہوگی؟ آج آپ یہ پتا کر لیں کہ آپ کے لوگ جو ملک میں انویسٹ کرتے تھے وہ کہاں بیٹھے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کہاں پہ کر رہے ہیں، ذرا پتا کر لیں اس بات کو. باہر بیٹھا ہے، باہر بیٹھا. وہ کیوں گیا ہے؟ ہم جس ملک کے اندر اس کے اپنے لوگ انویسٹ نہیں کریں گے، وہاں باہر کے انویسٹر نہیں آتا. میرا تعلق ایویشن کے کاروبار سے، ٹھیک، اس میں کچھ تجربہ بھی ہے. آج دنیا میں کوئی کمپنی بھی پاکستان میں جہاز دینے کو تیار نہیں. اچھا جی. تو آپ کی ایئر لائنز کیسے چلے گی؟ یہ بڑے ہر شعبے میں آپ کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے. اور آپ کے پاس کوئی یہ سیاست نہیں ہوتی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہوتی کہ آپ کے مجھے اقتدار دے دو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. بھائی مجھے آج تو بتا دو یار تم کرو گے کیا، تمہارے پاس کیا طریقہ ہے. یہ وجہ تو نہیں ہوتی اپنے کارڈز اوپن اس لیے نہیں کرتے کہ باقی جڑے نے وہ کدھر کوئی چیٹنگ نہ کرے، نقل نہ مارے. سر یہ کارڈز نہیں نے
ایک ملک کا مسئلہ ہے، وہی مسائل ہیں کہ آپ میں جرت ہے وہ فیصلے لینے کی، وہ مشکل فیصلے لینے کی، یہ ساری بات ہوتی ہے. ہم جب تک مسائل کی بات نہیں کریں گے، مسائل کو سمجھیں گے نہیں، حل کیا دیں گے؟ ہم تو ڈھونڈتے رہتے ہیں بھئی آج بس کل اخباروں میں کیا آئے گی، آپٹکس کیا ہوں گی، رانا مبشرہ پروگرام میں کیا کہیں گے میرے ان کاموں کے بارے میں کیا ٹویٹ کروں گا. ٹھیک، ہمارا سارا دن اس میں گزرتا ہے کہ آج میں نے ٹویٹ کیا کرنا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. تو کام آپ کریں گے تو اس کے بعد کام کر کے ٹویٹ کریں، کام کر کے آپٹکس پیدا کریں، کام کر کے اخبارات کے بارے کی فکر کریں. ویسے آپ کا تعلق ایویشن سے ہے، آپ نے بڑا اچھا ایک یہاں پہ اگزامپل دیا کہ اس وقت ایز آف ناؤ کوئی یہاں پہ جہاز دینے کے لیے تیار نہیں. آپ یہ ایئر لائن دنیا میں کہیں نہیں جا سکتی، آپ کو جہاز دینے کو مطلب آپ کیسے؟ یہ 24 کروڑ کا ملک ہے، اس کی یہ کیفیت ہے. ویسے ایک ریالٹی بھی ہے جو آپ سے اٹیچڈ ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب تانوں 17 سال دی عمر میں 17 ایئرز کی ایج تھی آپ کی، اور آپ کے پاس فلائنگ لائسنس تھا، ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا کیونکہ اس کی عمر چاہیے ہوتی تھی 18 سال. جی میں اور آپ کو بات بتاؤں تو پھر آپ مجھے اندر کروا دیں. ایک بریک لیں. شاید خاقان عباسی صاحب کیسے جناب کہ کوئی وے فارورڈ نہیں، من ہنسی سستے آ رہی ہے کہ ایک انسیڈنٹ یاد آ گیا منو کہ نا ہماری ٹریفک کے رولز بڑے عجیب سے ہیں. رولز تو خیر ہیں ہمارے، امپلیمنٹ کوئی نہیں کرتا، اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں کرتا. تو وہ ایکسٹریم لیفٹ لین سے اگر کوئی انڈیکیٹر دے، پیچھے نہ دیکھے اور سیدھا جناب رائٹ لین میں آ جائے تو بعد میں آپ کے متھے بھی لگ سکتا ہے وہ. جی جی بالکل. انڈیکیٹر کا مطلب ہے کہ اب اس نے انڈیکیٹر دے دیا، اپنی نیت کا اظہار کر دیا، اب آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں. اپنے آپ بھی بچاؤ تو اس کو بچاؤ. وہ آئے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا تھی کہ ایک دو واقعات ہم دونوں کے ساتھ ایسے ہو چکے ہیں، اس لیے میں شیئر کر رہا تھا. ہر روز ہوتا ہے. ہاں ہر روز ہوتا ہے. کچھ تو بڑے ایکسٹریم قسم کے واقعات میں نے آپ کو بیان کیا. متھے بھی لگ جاتے ہیں، پھر انڈیکیٹر تک نظر نہیں آیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ از دیر اے پاسبلٹی کہ ڈار صاحب بڑے اچھے سیاستدان بھی ہیں اور معیشت کو بھی سمجھتے ہیں، تو وہ اس بار کوئی ایسا کوئی میریکل کر سکتے ہیں اگر ان کو اکانومی فکس کرنی پڑے پاکستان کی؟ دیکھیں یہ جو جماعت آئے گی اقتدار میں یا کولیشن میں، یہ وہی فیصلہ کرے گی کون کیا کرے گا. اگر سپوزلی ڈار صاحب از دا فائنانس منسٹر. سر میں اب کیا کہہ سکتے ہیں، ڈار صاحب سے پرانی واقفیت ہے. نہیں ڈار صاحب سے ناراض ہو جاتے ہیں کوئی تنقید کر دیں. کوئی تنقید نہیں، میں کوئی تنقید نہیں ہم کر رہے. ڈار صاحب کو ناراض نہیں کرنا. دیکھیں اگر جو بھی کولیشن آئے گی وہ سمجھے گی کہ میں ڈار صاحب اچھا کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ڈار صاحب کو رکھ لیں. تو پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ پولنگ جس دن ہوئے گی اس دن پتہ چل جائے گا. جی ہے نا. رزلٹ آ گیا پہلے دن پہ. وہ ذرا سنا دیجیے، ذرا کلپ تو سنائے ذرا شاہد صاحب کا. اکانومی ٹھیک رن کر دی. پیٹرول کمیشن نہیں ڈار صاحب کہنے میں، لیکن اس معاملے کا ٹرولز کمیشن جب وہ پولنگ اسٹیشن پہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا اچھا. وہ تو کہتے ہیں میں واپس آؤں گا دوبارہ اور پھر جناب ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں یہ ان کی مرضی ہے جی، جماعت ان کو پھر موقع دینا چاہتی ہے. تو بہرحال بہت سے معاملات ہیں جن پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، ہر شخص تنقید کر رہا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اس معاملے کو. You talking about ڈار صاحب؟ جی ڈار صاحب پہ، حکومت کی پرفارمنس پہ، شہباز صاحب پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. تو کریٹیسزم ہو رہا ہے. کریٹیسزم ہے، اس کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے، جس کو مرضی رکھیں وزیر، یہ پرائم منسٹر کی مرضی ہوتی ہے. کوئی اس کو فکس نہیں کر سکتا. یو آر لائک ناٹ ویری آپٹیمسٹک اباؤٹ دیز تھنگس. جو ہمارے پرانے طریقے ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں اس سے تو فکس نہیں ہوگا، آبسلیٹ ہو چکا. ہاں اگر ہم اپنے طریقے کو نہیں بدلیں گے، اور کیا ہمیں بدلنے کی کیپیسٹی ہے، سمجھنے کی کیپیسٹی ہے، یہ وقت بتائے گا. سو واٹ شوڈ وی ڈو ناؤ؟ کیا کریں؟ مطلب الیکشن کرانا، کیا کریں؟ انٹرنیشنل لینڈرز کی کمپلشن ہے. نہیں الیکشن تو آپ نے کروانے ہیں، تو آئین انٹرنیشنل لینڈر نہ بھی کہیں. ایک اور کتاب ہے اس ملک کے اندر، وہ کہتی ہے، آئین اس کا نام ہے، بھول جاتے ہیں آپ بھی بھول گئے ہیں. وہ اکثر ہم نے اچھا وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی تو حالانکہ اس میں زیادہ یقین نہیں کرتے ہیں آئین کے اوپر، آگے پیچھے اس کو بھی کر لیتے ہیں، اس کو توڑ مروڑ لیتے ہیں، لیکن معاملہ چلتا نہیں ہے. اچھا
دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ضابطہ ہونا چاہیے ملک کے اندر. اگر پسند نہیں ہے اس کو تبدیل کر لیں. تبدیل کر لیں, حقیقت سے میں کہہ رہا ہوں تبدیل کر لیں. کیونکہ آپ اگر ایک ضابطے کے مطابق معاملہ نہیں چلائیں گے, کیونکہ بنیادی اصول حکمرانی کا ہے کہ جس کی پاس اختیار ہوتا ہے ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے. تو اگر اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہم نے ہائیبریڈ گورنمنٹ بنائی پچھلی دفعہ, اب ہم پھر ایک ہائیبریڈ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہائیبریڈ اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل کور دے دیں, ورنہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے آپ کے جو بیوروکریسی کے لیے. لیگل کور سے مراد یعنی وہ اس کو ڈیفائن کر دیں کہ ہم ایسے حکومت چلائیں گے, یہ ایسے ادارے ہوں گے, اب کیبنٹ نہیں فیصلے کرے گی, دوسرے ادارے فیصلہ کر لیں گے, یہ اس قسم کی بات. یعنی SIFC بنی ہے. میں حقیقت سے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ سیکرٹری سارے پریشان رہتے ہیں کہ میں سمری جو SIFC کے لیے بناؤں گا, کیا وہ ECC میں جائے گی, کابینہ میں جائے گی, نہیں جائے گی. ایک ایمبیگوٹی کریٹ ہو گئی ہے. میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو. اچھا, اس کو کچھ ڈیفائن کر لیں تو بہتر ہے. اور پھر سیکرٹری سارے ڈرتے ہیں کہ مجھے نیب پکڑ کے لے جائے گی. لیکن SIFC میں تو کچھ اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں, میں تو فری ہینڈ تو دیا نہیں, فری ہینڈ کی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ پروسیس کیا ہے. SIFC جو بنی ہے اس کی جورسڈکشن کیا ہے, کہاں تک وہ فیصلے کرے گی, کیا فیصلے کرے گی. میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے. کابینہ کیا فیصلے کرے گی, کیا ان فیصلوں کو کابینہ ریٹیفائی کرے گی, اوور ٹرن کر سکتی ہے. ECC کا رول کیا رہ گیا اگر اکنامک فیصلے SIFC میں چلے جائیں گے. انویسٹمنٹ کا فیصلہ اکنامک فیصلہ ہوتا ہے نا. مثلا آپ نے ایک انسینٹیو دینا ہے ایک پروجیکٹ لگنے کے لیے, تو اب SIFC وہ فیصلہ کر دے گی. اگر ECC اسے ڈس ایگری کرے گی پھر کیا ہوگا, کابینہ ڈس ایگری کرے گی تو کیا ہوگا. تو اس لیے میں ایک ایگزامپل دی. یہ ایمبیگوٹی جو کریٹ ہوتی ہے اس سے کام رک جاتے ہیں. تو اس کو فکس کیسے کیا جائے, یہ کلیئرٹی کیسے لائی جائے؟ یہ آپ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا, ہم ملک کیسے چلائیں گے. یہ ہم جو ہائیبریڈ نظام کی بات کرتے ہیں, اس قسم کے انسٹیٹیوشن, نیب آ گیا, فلانا آ گیا, ڈھیگا آ گیا, کیسے ملک چلے گا. نیب والوں کو تو ویسے بھی آپ سے بہت محبت ہے. نہیں, میں محبت نہیں, میں تو ان کو ہر وقت چیلنج کرتا ہوں کہ میرے خلاف آپ نے کیس بنائے ہیں, کیسوں کو چلائیں. آپ کیوں گھبراتے ہیں, کیس چلتے نہیں ہیں. 4 سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. نیب میں بڑی سمپل بات کرتا ہوں, نیب رہے گا تو آپ کا ملک نہیں چلے گا. اب آپ کا فیصلہ ہے نیب رکھنا ہے یا ملک. میاں صاحب تو کہتے ہیں نہیں چلا, نیب ختم کر دیں گے. پھر 16 مہینے کیوں ختم نہیں کیے؟ نہیں, اب میاں صاحب کہتے ہیں کر دیں, بالکل پہلے دن کریں. ان کا پہلا قدم ہونا چاہیے کہ نیب ختم. You think he can do that? مجھے تو نہیں پتا, اگر انہوں نے خود کہہ دیا تو بالکل. ساڑھے پرانے دوست ہیں, میں ان کی بات پہ یقین کرتا ہوں. اگر انہوں نے کہہ دیا تو کریں گے انشاءاللہ, اور کرنا چاہیے. کوئی ایسا سرپرائز آ سکتا ہے, I'm moving a bit forward, کوئی ایسا آ سکتا ہے ڈیسیژن یا کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے ایز اے پولیٹیشین کہ اس وقت جو ایک اور بھی بحث چلتی رہتی ہے نا, گفتگو چلتی رہتی ہے کہ جناب کوئی ایسا بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے, میاں صاحب کے علاوہ بھی کوئی بن سکتا ہے وزیر, از اٹ پاسبل؟ دیکھیے علاوہ کا مجھے نہیں پتا, ابھی تو وہ رزلٹ میرے پاس نہیں آیا, لیکن اس آدمی کے پاس ہے, اس سے میں رابطہ کروں گا. تو بہرحال اگر جو بھی جماعت اکثریت لے گی, جو بڑا کولیشن پارٹنر ہوگا وزیر اعظم اسی کا ہوگا, کیونکہ زیادہ ذمہ داری اسی کی ہوگی نا. وہ پچھلی حکومت دیکھ لیں, جیسے بڑے پلیئرز ہیں, جیسے بڑے لیڈرز ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, اور زرداری صاحب ہیں, بلاول صاحب. نہیں, پارٹی کس کی اقتدار میں آتی ہے, کس کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں, یہ فیصلہ ٹھیک ہے. وہ تو اگر PMLN حاصل کرتی ہے تو میاں صاحب کو ہی ہونا چاہیے. میاں صاحب کے علاوہ کوئی مینیج نہیں کر پائے گا. اچھا, تو یہ جو پرانے جو آپ میاں صاحب کے ساتھی ہیں, دوست جیسے آپ ہیں, اور عباسی صاحب ہیں اپنا, انہوں نے بھی گورنر رہے ہیں KPK کے, ٹھیک ہے, وہ بھی کہتے ہیں جناب کہ اب میاں صاحب کو اس وقت پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے. کیوں کہتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, اگر ان کی پارٹی PMLN اکثریت حاصل کرتی ہے تو کون بنے گا, ان کو ہی بننا چاہیے. وہی مینیج کر سکتے معاملے کو, وہ کر سکتے ہیں, وہی کر سکتے. He has the capacity to do that. دیکھیں اگر کسی میں ہے تو ان کے پاس ہے, تجربہ بھی ان کے پاس ہے, ووٹ بھی ان کے نام پہ ہی آتا ہے. بالکل, اس پارٹی کے روح رواں وہی ہیں,
حالانکہ میں بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ آگے جو حالات ہیں بہت مشکل ہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے پرائم منسٹر اگر پی ایم ایل این اکثریت حاصل کرتی ہے تو وہ آدمی بتائے گا وہ شادی والا تو اس کے بعد پھر میاں صاحب کوئی بننا چاہیے. اچھا، کسی اور کو نہیں. وہی بات ہے بھائی، محنت میری ہو اور پھل آپ حاصل کر لیں، یہ تو بات نہیں بنتی نا. چلیں ایک بریک لے لیے. جی بالکل. شاہد صاحب، ویئر ڈز پی ٹی آئی اسٹینڈ؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، پی ٹی آئی اقتدار میں رہی ہے، اور جو اس کے بعد کولیشن گورنمنٹ آئی ہے اس کو تقویت ملی ہے. یقیناً جو مئی 9 کا جو ثانیہ تھا اس سے ان کی کریڈبلٹی بڑی سفر کی ہے، اور خاص طور پہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، جو کہ بھی الیکشن سے پہلے تو نہیں ہوا، کہ یہ ایک سازش کے تحت کیا گیا. کیونکہ یہ بات میں نے خود بھی کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے سنی ہے، جو سینئر لوگ ہیں، کیا کہ میٹنگز ہوئیں اس موضوع پر. اچھا. اور اس میں واقعے سے پہلے؟ جی واقعے سے پہلے، بہت پہلے. اوکے. کہ کیا اگر یہ گرفتاری ہوئی عمران خان کی، کیا رد عمل ہوگا. اور اس میں بہرحال یہ اب وقت ہی بتائے گا کہ کیا ان کی سوچ تھی، لیکن یقیناً تھی کہ ایک احتجاج کیا جائے گا فوجی تنصیبات کے باہر. اچھا. اب کیا وہ حملے کا پلان تھا نہیں تھا، یہ تو اب تفتیش میں پتہ لگے گا. اگر وہ صرف احتجاج تک تھا، دھرنے تک تھا، تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر حملے کی بات تھی، جو کہ ہوا، حملہ ہوئے لوگ، تو یہ سیریس بات ہے. اس سے یقیناً ان کی کریڈبلٹی نے کافی سفر کیا. حالانکہ لوگ ان کی جو ساری ناکامی تھی اقتدار کی، اور جس راستے سے وہ اقتدار میں آئے تھے، اس کو بھول گئے تھے. 9% پہ گراف تھا جب نو کانفیڈنس موو ہوتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کی حکومت کا نوز ڈاؤن تھا گراف. تو اس وقت اگر الیکشن کرا لیتے 90 دن کے اندر اندر، یا واٹ ایور ٹائم اسپین، 60 دن کے اندر، جو بھی، جی یقین نہیں، وہ بہتر تھا. وہ بہتر نہیں تھا، وہ بہتر راستہ تھا. تو کیا ایسی کون سی بات تھی؟ وہ میاں صاحب کہتے ہیں جناب کہ انہیں کیا کہ ایسی جناب اتنے فلاں چیز کرن جا رہے ہیں عمران خان، تو ایسی کہا جی ٹھیک ہے پھر ان کرا لو، لیکن پہلے ایسی الیکشن کرانا چاہتے ہیں. نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو بعد میں ہوا نا. پہلے آپ نے جو کچھ اس نے خرابی کی تھی، اس کو ریورس کرنے کا کہا کہ ہم کر دیں گے اس کو ریورس، وہ بھی اس میں ڈیلے ہو گیا. لیکن بہرحال اب وقت گزر گیا، اس میں بات کرنا فضول ہی ہے. لیکن اس وقت اگر نئے مینڈیٹ کے لیے جاتے تو وہ بہتر تھا، کیونکہ ہم اس مینڈیٹ کو رد کر چکے تھے جو 2018 میں آیا تھا. ٹھیک. اسی مینڈیٹ کے تحت حکومت کرنا بھی مناسب بات نہیں تھی. ٹھیک. تو اور پولیٹیکلی بھی یہ بہتر تھا کہ آپ ایک نئے مینڈیٹ پہ جاتے، پر وہ نہیں ہوا. اب ہو رہا ہے. کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کا ٹینیور جو ہے وہ 4 سال ہو جائے؟ مطلب آبویسلی اس پہ جو بھی ترمیم کرنی ہے وہ ہونی چاہیے 4 سال کے لیے ٹینیور، یا 5 ہی کافی ہے؟ 5 اب 4 کرتے ہیں، 4 کر لیں. میں کہہ رہا ہوں یہ میننگ لیس باتیں ہیں. اچھا. جو 4 سال کام نہیں کرے گا 5 بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جو پہلے یہ 100 دن کی جو بات ہوتی ہے اس میں بڑا وزن ہوتا ہے. اچھا. جو پہلے 100 دن کام نہیں کرتا وہ نہیں کر پاتا، کیونکہ راستے کا تعین نہیں کر سکتا نا. میں 100 دن سے زیادہ جاتا ہوں، میں تقریباً آپ پہلے 6 مہینے دے دیں ایک حکومت کو، اس میں نظر آ جاتا ہے کہ کہاں کیا کریں گے اور کہاں پر جائیں گے. اگر اس میں ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں آتی تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. then it's like too late. جی پھر وہ کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی جو ریلیشن شپ چل رہے ہیں ہمارے ود امریکہ، وہ کہاں کھڑے ہیں آج؟ اب دیکھیے آپ کی ریلیشن شپ کیا ہے. ہماری ریلیشن شپ ہمیشہ جو رہی ہے ماضی میں، ایکچولی 79 کے بعد، وہ تو افغانستان کے اوپر تھی. ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہم ایک پارٹنر تھے اس سارے معاملے میں. پہلے جو وہاں پر جہاد تھا، پھر جو وہاں پر ابھی 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا، تو ہم اس کے اندر ایک، ہمیں بہت سے صدر ان کی تعریف بھی انہوں نے کی کہ ہمارا پتہ نہیں کون سا پارٹنر ہے اور ہمارا یہ ہے. تو اب وہ آپ کو ٹیلی فون کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں. تو وہ ٹرانزیکشنل بات ہوتی ہے ساری، یہ تعلقات جو ہیں. تو آپ کے تعلقات جو آج کل دنیا میں ہیں وہ معیشت پر مبنی ہوتے ہیں. How strong آپ کی معیشت کتنی اسٹرانگ ہے، آپ مارکیٹ کتنی بڑی ہیں، اس پر زیادہ مبنی ہوتے ہیں. باقی موقع آتے ہیں کہ آپ کہاں پر کسی کی مدد کر سکتے ہیں، وہ تعلقات ہو جاتے ہیں.
اس لیے ہمیں بڑا ریوزٹ کرنا پڑے گا. جو سی پیک کیا ایک اپرچونٹی آئی تھی ہمارے پاس, آئی تھی, ہم نے اس سے وہ استفادہ حاصل نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک, یعنی ہم اس بات کو یقین کریں, ہم نہیں سمجھے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی اکانومی ہوگی چند سالوں کے بعد, وہ اس وقت بھی نمبر 2 پہ تھی, وہ آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے. ہم اس بات کو نہیں سمجھے, اور ہم نے میری نظر میں اس موقع کو گنوایا ہے, اور ایک دوستی پر اس کا اثر پڑا ہے. ایک بڑی گہری دوستی ہے. جی, چائنا کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے, انہوں نے ایک بڑی سیریس اپرچونٹی آپ کے لیے کریٹ کی تھی. شاید ہماری تاریخ کی سب سے بڑی اپرچونٹی تھی. ہم آج بھی تنقید کرتے رہتے ہیں. Have we lost that opportunity or what? یہ تو وقت بتائے گا, یہ وقت بتائے گا. لیکن دیکھیے وہ اس ریلیشن شپ کی گروتھ نہیں ہوئی جو اس کا پوٹینشیل تھا. ہم اس کے پوٹینشیل کو نہیں پہنچ سکے. That's the reason کہ they went for Chabahar, invested in Chabahar. نہیں, دیکھیں وہ انویسٹمنٹس ان کی علیحدہ ہوتی ہیں, وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. ان کے پاس دنیا میں ہر جگہ اپرچونٹی ہے, افریقہ میں بھی ہے, ایشیا میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, وہ کرتے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ ایک بڑا کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, ریلیشن شپ تھی, ایک اپرچونٹی آپ کے لیے تھی. ہم نے اس پر کیپٹلائز نہیں کیا. ان کی طرف سے کمی کبھی نہیں تھی. Have we lost that boat or no? نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایسی ریلیشن شپ ہے جس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اس کو کیا جانا چاہیے. اوکے, سو کوئی چینجز ایسی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر سپوزلی ٹرمپ میکس اٹ ان امریکہ ان نومبر, تو کوئی چینجز پاکستان پہ کیا اس کے اثرات پڑیں گے؟ میرا نہیں کوئی اثرات پڑیں گے. نہیں پڑیں گے. نہیں, یہ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں وہ آ گیا تو کیا ہو جائے گا, یہ آ گیا. کیا نا, امریکہ کی اپنی ایک پالیسی ہے. آپ اس کے اندر فٹ ہوتے ہیں تو آپ سے ریلیشن شپ رکھیں گے, اسی سطح کی ریلیشن شپ ہوگی. تو پہلے میں بتایا کہ 40 سال تو ہم نے افغانستان پر معاملے پر گزار دی, اس کے بعد ہمیں مشکل ہی پیدا ہوئی ہے. میں تھوڑا سا واپس آؤں گا پاکستان میں, اور یہ جو جس طریقے سے پھر کے بعد پاکستان آنا چاہنا میں, کیونکہ اس کی وجہ تو میں ادھر لے گیا سا تو پھر واپس لے کے میں تمہیں انڈیکیٹر دے دیتا سی, اپنا کام ہے تسی بچو. نہیں, میں نہیں پتا سی 5 لے رہا ہوں کراس کر کے, تو ہوتا بھی اسی طرح ہی. اچھا, یہ جو ابھی جو انویسٹر یہاں پہ نہیں ہے, جو ہمارا اپنا جو انویسٹر تھا, جو اس انویسٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا پاکستان میں, اینڈ دے went out for one reason or the other, stability نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ان کی لائف جو ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے to do business over here. Do you see that particular percentage of people who had been investing over here, do you see them coming back in the near future? آپ کو لانا پڑے گا, ان کو اعتماد دینا پڑے گا. کیسے دیں گے؟ اعتماد دینا پڑے گا اپنے عمل سے. باتوں سے کام نہیں چلتا. باتیں سب کرتے ہیں, آپ کو ان کو دکھانا پڑے گا کہ جس طرح ہم فورن انویسٹرز کو ہم آج کل بلاتے ہیں, تو ان کو بھی, وہ آپ کے گھر کے لوگ ان کو بلائیں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, میں نے میٹنگز اٹینڈ کی ہیں ہر سطح کی. ہم اپنے انویسٹر کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ پیسے بنا رہے ہیں. آپ یقین کریں, ہمارا رویہ بطور حکومت, بطور سیاستدان, بطور بیوروکریسی, ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب چور ہیں, پیسے بنا رہے ہیں. میں نے لوگوں کو ہمیشہ کہا, میں کہ کوئی ثواب کے لیے کام نہیں کرتے. وہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کریں گے تو پیسے بنانے کے لیے کریں گے. انہوں نے بھی اپنے شیئر ہولڈرز کو پیسے واپس دینے ہوتے ہیں, بینکوں کو دینے ہوتے ہیں. آپ مثلا یہ IPPs کا والا معاملہ ہے, کہتے ہیں یہ سب چور ہیں. یہ 97 کی حکومت سے آج یہ 25 سال ہو گئے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں سب چور ہیں. بھائی آپ نے سارے ڈاکیومنٹس بنائے, اس نے ایک ڈاکیومنٹ نہیں بنایا. آپ نے کہا یہاں سائن کرو, یہ ٹیرف ہے, یہ تمہیں پیسے ملیں گے. اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے انویسٹمنٹ کی آپ کے کہنے پر, آپ کے بتائے ہوئے ڈاکیومنٹس پر, آپ کے بتائے ہوئے ٹیرف پر, تو آپ کہتے ہیں اب چور ہے. بجلی بڑی مہنگی کر دی ہے اس نے. بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے. تو جب یہ آپ کرتے ہیں تو پھر انویسٹرز نہیں آتے. ٹھیک گٹ یور پوائنٹ. ان کو تھوڑا سا ایٹیز کرنا پڑے گا, ایٹیز نہیں, تھوڑا یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. پیسہ جو ہوتا ہے پیٹریوٹک نہیں ہوتا. میں آپ کو حقیقت سے بتا رہا ہوں, وہ جاتا ہے جہاں پر ریٹرن زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اگر آپ ریٹرنز دیں گے, اسٹیبلٹی پالیسی دیں گے, پیسہ یہاں بھی آ جائے گا. فیئر انف.
بالکل ٹھیک. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. بہت بہت شکریہ آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.